تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو مدارس ہیں، جو بیچارے تعلیم قرآن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھو اور ان کو حقیر نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن۔ بزرگوں اور بھائیوں اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، کافی دیر سے آپ حضرات اور کچھ دیر سے ہم سب بچوں کا پروگرام سن رہے ہیں۔ ان کی جرأت کو، ان کے بولنے کے انداز کو دیکھ کر آپ نے بھی یقین کیا ہوگا اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً اس مکتب میں اچھی تعلیم ہو رہی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے سارے آدمیوں کے سامنے، بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں بچہ مائک پر آ کر کچھ بول سکے۔ اگر بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی محنت بول رہی ہے۔ تو استادوں نے کیسی محنت کی ہے، ورنہ تو بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹتے ہیں یہاں مائک پر آ کر، بڑے بڑوں کے۔ آپ لوگ جماعت میں جاتے ہیں، چلوں میں جاتے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ نماز کے بعد آپ کو اعلان کرنا ہے، ایک لائن بولنی ہے بس۔ بزرگوں بھائیوں، بقیہ نماز کے بعد سب ٹھہر جاؤ، دین کی بات ہوئی، عیدے کی تو کہنی پڑے۔ لیکن پورے دن رٹو گے، جب اعلان کا نمبر آئے گا تو ٹانگ ہلیں گی اور غلط سلط کہو گے، اتنی سی لے نہ مڑے تم پہ۔ اور یہ گھنٹے گھنٹے بھر تقریر کر سکتے ہیں، ان کو سکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کتنی محنت کی گئی۔ ہمارے بھائی ہیں مولانا امجد صاحب، انہوں نے سال لگایا تھا، تو بہت سی دلچسپی کہانیاں انہوں نے سنائی ہیں۔ ایک لطیفہ انہوں نے سنایا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، عید قریب تھی، ایک ساتھی کے ذمہ لگا دیا کہ اعلان تجھے کرنا ہے۔ اب پورے دن وہ فکر مند رہا، اس کو سکھاتے رہے بھائی یوں کہنا، یوں کہنا، یوں کہنا۔ اب کھڑا ہو رہا ہے عشاء کے بعد، بھائی بزرگوں بھائیوں سب ٹھہر جاؤ، بقیہ نماز کے بعد عید کی نماز ہوئی۔ رات کو عید کی نماز پڑھوا رہا ہے، یہ اعلان اس سے نہیں ہو پا رہا۔ ایسے ہی ایک جماعت آئی تھی سورت سے، اس میں جو امیر صاحب تھا وہ کھڑا ہوا اور اعلان کر رہا ہے، بزرگوں اور بھائیوں بقیہ نماز کے بعد ٹھہر جاؤ، سورت سے کالی پولیس سے مسجد آئی ہے۔ اب سب ہنس پڑے، تو وہ بھی ارے نہیں نہیں، ہاں مسجد آئی ہے، بار بار کہہ جاؤ اس کو مسجد آئی، بجائے اس کے کہ جماعت آئی ہے۔ تو یہاں مائک پر آ کر کچھ بولنا، کہنا، تقریر کرنا، نظم سنانا، قرات پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو کرتے رہتے ہیں علماء کرام، ان سے پوچھو۔ تو یہ جو بچے آپ کے سامنے اتنی جرأت کے ساتھ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً استادوں کی بڑی زبردست محنت ہے۔ اللہ ان کی محنت کا ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہمیں ان بچوں کو دیکھ کر چند چیزوں کا سبق لینا ہے۔ نمبر ایک، دنیا کا کوئی بھی فن، کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا، طے شدہ بات ہے، قانون ہے یہ۔ اگر آپ لوہار بننا چاہتے ہیں، درانت بنائیں، کھرپا بنائیں، پھاوڑا بنائیں، تو آپ کو کسی لوہار کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سال بھر اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، تب جا کے آپ سیکھ پائیں گے بھائی کھرپا کیسے بنتا ہے۔ ارے کوئی بھی کوئی چیز لاؤ، لوہا بھی پیڑ دو بنا دو، نہیں بنے گا۔ کھرپا بنانا سیکھنے کے لیے بھی کسی استاد کے پاس آپ کو سال بھر رہنا ہے۔ اور اگر آپ درزی بننا چاہتے ہیں، کپڑا سلائی سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سب جانتے ہیں 2 سال 1.5 سال کسی درزی کے یہاں چاپلوسی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اس کی کڑوی کسیلی جھیلنی ہے، تب جا کے کٹنگ سکھائے گا، بعد میں جا کے نخرے لگا کے۔ کوئی بھی دنیا کی چیز لے لیجیے، بالکل اسی طرح دین بھی سیکھنے سے ہی آتا ہے، بغیر سیکھے دین نہیں آتا، طے شدہ بات۔ ہاں، مسلمان ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، معاشرہ اسلامی ہے، تو دیکھا دیکھی کچھ باتوں کو سیکھ جائیں گے، لیکن وہ مکمل دین نہیں ہے۔
مکمل دین تو پڑھنے سے، کسی استاد کے پاس رہنے سے، کسی عالم کی صحبت میں رہنے سے ہی آئے گا۔ آپ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 65 کا بھی ہے، اور ماشاءاللہ بڑی تعداد دینداروں کی لگ رہی ہے جو جماعتوں میں آئے اور گئے ہوں گے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، بتائیے آپ اس کو جانتے ہیں کیا؟ علماء سے نہیں۔ اگر کوئی آدمی عصر کی نماز پڑھا رہا ہو، امام صاحب، اور سب جانتے ہیں کہ عصر کی نماز میں قراءت آہستہ کرنی پڑتی ہے، زور سے نہیں پڑھنی، اگر امام صاحب کو کوئی ٹینشن ہے اور اس نے تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ زور سے شروع کر دی، سورہ فاتحہ بھی پوری ہو گئی، اگلی سورت بھی شروع کر دی، اب بتاؤ تم پیچھے سے لقمہ کیسے دے ہو؟ بتاؤ کیسے کہو، کیسے اطلاع کرو گے اس کو، بھائی تو غلطی کر رہا ہے، یہ تو عصر کی نماز ہے، عصر میں تو آہستہ پڑھنا پڑتا ہے۔ اب تم اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، یہی سو سمجھ لیو کہ دین سیکھنے سے آتا ہے، گھر بیٹھے نہیں آتا۔ کسی مکتب میں جائیں، کسی مدرسے میں جائیں، اگر آپ کی عمر بڑی ہو گئی تو کسی عالم کے ساتھ رابطہ رکھیں، آنا جانا رکھیں، تو یوں علم کے ساتھ ساتھ دین آتا ہے۔ دین کی معرفت بغیر پڑھے لکھے آ ہی نہیں سکتی۔ یہ قصہ جو سنا رہا ہوں یہ پیش آ چکا ہے، میں رمضان میں وہاں جاتا ہوں سورت میں، پچھلے 20 سال سے جا رہا ہوں، وہیں تفسیر بھی کرتا ہوں۔ تو جس مسجد میں ہم رہتے تھے اس کے بغل میں ایک مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، کوئی بات ہو گئی ہوگی، امام صاحب کو یہ قصہ پیش آیا کہ اس نے عصر کی نماز شروع کی اور تکبیر تحریمہ کے بعد زور زور سے عصر میں قراءت شروع، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب جو پیچھے مقتدی ہو پریشان، یار یہ کر کے ہر ہو، تو جو گھڑو سمجھدار ہو، امثلہم طریقہ، بولا وہ سمجھے جو گھڑو سمجھدار ہو پیچھے امام صاحب کے، جب کہہ رہو عصر عصر عصر، یہ لقمہ دے رہو عصر، خود کی بھی گئی دوسرے کی بھی گئی، نماز خراب ہوگی۔ یہ لقمہ دینے کا انداز نہیں، عصر، اور کہا کیسے کے بیچارو، کئی مولوی پہ رہو ہو تو، کئی عالم کے پہ رہو ہو تو، کئی سبق میں بیٹھو ہو تو، اس سے سمجھتا ہے وہ۔ اب سنو، اگر امام صاحب اس طرح کی کوئی غلطی کرے، جیسے قرآن آہستہ پڑھنا تھا اب زور سے پڑھنا شروع کر دیا، یا قرآن زور سے پڑھنا تھا لیکن وہ پڑھ ہی نہیں رہا، مغرب کی نماز میں مثال طور پر چپ چاپ بھی کھڑا ہوا ہے حالانکہ زور سے قرات کرنی ہے، تو پیچھے مقتدیوں کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لقمہ دیں اور یوں کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، مقتدی کہیں گے سبحان اللہ، کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی قصور نہیں، اے امام صاحب تو میں کوئی عیب ہے، کھوٹ ہے، جس میں تو اس کہتا ہوں سبحان اللہ، یوں کہے گا، اس کو لقمہ دیں گے۔ تو دین سیکھنے سے آئے گا، پڑھنے سے آئے گا۔ تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ مدارس ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو دین اپنی اصلی شکل میں باقی رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ان کی اہمیت کو سمجھو۔ آپ نے دیکھا کتنی ساری معلومات یہ بچے پیش کر رہے ہیں، آپ میں سے اکثروں کو یہ معلومات نہیں ہے، اکثروں کو۔ دیکھو ایک سوال ایسا عجیب سے بتایا اس نے کہ جو حاجی حج کرنا جاتے ہیں وہ بقرعید کی نماز کہاں پڑھتے ہیں، بہت سب پتہ نہیں ہے، اور تمن سے کوئی پوچھ لے تم بھی اوپر نیچے دیکھو گے، اس نے بتا دیا کہ جو حاجی حج میں جاتے ہیں ان کے ذمے بقرعید کی نماز واجب ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں، وہ حج کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، پھر طواف کریں گے، جا کے کاموں میں مشغول ہیں، ان کے اوپر حج کی بقرعید کی نماز ہے ہی نہیں، تو اکثر کی بات معلوم نہیں۔ تو آج کی اس مجلس سے ایک تو یہ ذہن بنا کر جاؤ کہ مکاتب اور مدارس اسلام میں ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر مکتب نہ ہو، مدرسے نہ ہو، تو واقعہ یہ ہے کہ اسلام دین صحیح شکل میں محفوظ ہی نہیں رہے گا، رسمی چیز رہ جائے گا، جو منتقل ہوتا ہوا آئے گا، دیکھا دیکھی آئے گا، وہی رہے گا، اصل حقیقت کے ساتھ اسلام باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اسلام میں پڑھنے پڑھانے کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں، ان میں مشغول رہنے والوں کے بڑے اونچے مقامات ہیں۔ موقع نہیں ہے، میں صرف ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، یہ حدیث قدسی ہے، جس کا حاصل بہت سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھنے پڑھانے میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کو دیگر عبادتوں کا، اشراق پڑھنے کا، اوابین پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، گشت میں بیٹھنے کا، چلہ لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، یہاں تک کہ دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ اور یہ جو مکتب میں محنت کر رہے ہیں، مدرسوں میں جو محنت کر رہے ہیں، واللہ واقعی یہی ہے کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا۔
جا کے دیکھیں آپ، کسی دن 24 گھنٹہ آپ خالی کریں اور جہاں تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے کسی مدرسے میں وہاں جائیں اور 24 گھنٹے گزاریں، دیکھیں کہ بچے اور یہ اساتذہ کتنا مشغول رہتے ہیں۔ میل مدرسے میں رہتا ہوں، وہاں کی کہانی میں آپ کو سناؤں۔ صبح 4:30 بجے، سردیوں میں صبح 4:30 بجے بچے اٹھتے ہیں، کلاسوں میں آ جاتے ہیں، ان کے پڑھانے والے بھی کلاس میں آ جاتے ہیں۔ اب سبق سنیں گے اذان تک، نماز تک، پھر نماز پڑھیں گے، نماز کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، 1 آدھ گھنٹہ پڑھا کے اب ناشتہ کریں گے، آدھے گھنٹے کی ناشتے کی چھٹی ہے، پھر پڑھنے بیٹھیں گے، 11 ساڑھے 11 اسی میں بچ جائیں گے۔ ٹائم نہیں ملا ان کو اشراق کا، ٹائم نہیں ملا ان کو ذکر کرنے کا، ٹائم نہیں ملا ان کو دعا کرنے کا، ٹائم نہیں ملا ان کو تہجد پڑھنے کا۔ اب 11:30 بجے چھٹی ہوئی، کھانا وانا کھائیں گے تو 1 آدھ گھنٹہ آرام کریں گے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر پڑھانے بیٹھ جائیں گے۔ اثر ہو گئی۔ جو باذوق طلبہ ہیں، باذوق اساتذہ، اثر کے بعد پھر بچوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں، چھٹی ہے، کوئی پڑھے مت پڑھے اختیار ہے، لیکن جو شوقین بچے وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو شوقین استاد ہے وہ بھی کوئی اصلاح دے گا، کوئی اردو پڑھائے گا، کوئی کچھ کرے، وہ گھیرے بیٹھ رہا ہے، پھر مغرب بعد یاد کریں گے، پھر عشاء کے بعد 11 بجے تک پڑھیں گے۔ بتاؤ کہاں ٹائم ملا؟ 11 بجے پھر رات کو سو جائیں گے۔ واقعہ یہی ہے کہ ان اساتذہ کو، ان معلمین کو، مکاتب میں پڑھانے والوں کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ یہ آپ کی گشت میں شریک ہو جائیں، آپ کی تعلیم میں بیٹھ جائیں، یا یہ بیچارے تہجد پڑھ لیں، کچھ زیادہ نوافل پڑھ کے کچھ مانگ لیں، نہیں ملتا۔ لیکن آپ اپنا ذہن صاف کریں، اور یہ معلمین بھی جو احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنا دماغ صحیح کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مکتب میں پڑھانے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، قرآن سیکھنے سکھانے والے اگر دین کے دوسرے کاموں میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، دعا بھی نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، مانگنے والوں کو میں جو دے رہا ہوں، کوئی مکہ میں مانگ رہا ہوگا، کوئی کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگ رہا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھ کر رو رہا ہوگا، ان تمام مانگنے والوں سے بہتر عطا کرتا ہوں میں اس کو جو قرآن میں لگا رہتا ہے۔ اب تارے سوال کے جواب آگو، یار یہ مول صاحب کبھی تعلیم میں نہ بیٹھتے دیکھو، یار یہاں پر جی کبھی گشت میں نہ دیکھو، یار یہ کبھی چلہ ہی نہ لگاؤں، یہی تو اعتراض ہے تمہیں۔ اگر یہ چلہ نہ لگائیں، تعلیم میں نہ بیٹھیں اور کسی کام میں مشغول نہ ہو، تو اللہ جو دینے والا ہے، اجر و ثواب دینے والا ہے، وہ کہتا ہے تمام محنت کرنے والوں سے زیادہ بن مانگے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ قرآن کی خدمت اتنی اونچی چیز۔ آیت پڑھی میں نے سورہ رحمان کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، بس اس کی ترتیب سمجھانی، مجھے ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، بھی ٹائم بھی نہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ اصل میں کیا ہوا، مکہ والوں کے سامنے تذکر آتا تھا اللہ، رحمان، رحیم، یہ نام آتے تھے مکہ والوں کے سامنے، جو قریش تھے، کفار تھے۔ تو انہوں نے کہا ہے محمد ہم کو منع کرتا ہے کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے، اور خود سینکڑوں خداؤں کو نام لیتا ہے، اللہ کا بھی نام لیتا ہے، رحمان کا بھی نام لیتا ہے، رحیم کا بھی نام لیتا ہے۔ ہم تو جانتے ہیں سب اللہ کے ہی نام ہیں، لیکن ان کو کہنے کی بات مل گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ سب یہ اللہ کے نام ہی ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے رحمان کون ہوتا ہے، ومر رحمان، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ رحمان نازل ہوئی، جس میں اللہ کا تعارف کروایا گیا کہ اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو بولنا سکھایا، اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو درختوں کو اگاتا ہے، پھل دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، سینکڑوں نعمتوں کا بیان آیا، تعارف کروایا اللہ کا۔ اب غور کر کے سنو، یوں ہونا چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بولنا سکھایا، پھر قرآن سکھایا۔ یوں ترتیب ہونی چاہیے صحیح۔ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اپنی علاقائی زبان سیکھتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو قرآن سیکھتا ہے۔ تو قرآن کی آیات کی ترتیب یوں ہونی چاہیے سورہ رحمان میں کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا، علم القرآن، جس نے پھر بچوں کو، بندوں کو، بندیوں کو قرآن سکھایا۔ یوں ترتیب ہونی چاہیے، لیکن پوچھو ان علماء سے، حافظوں سے، ترتیب بالکل الٹی ہے۔ کیا ترتیب ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ ابھی پیدا تو کیا ہی نہیں، پہلے سکھا دیا کیا؟ الرحمن علم القرآن۔ اب آئے گا بیان خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پیدائش کا تذکرہ بعد میں، قرآن سکھانے کا تذکرہ پہلے۔ علماء نے یہاں جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہی کہ اللہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے تعلیم قرآن کو دنیا میں پھیلانا۔ اگر قرآن کو پھیلانا مقصد نہ ہوتا، احکام قرآن کو دنیا میں پھیلانا مقصد نہ ہوتا، تو انسان کو پیدا کرنے کی کوئی غرض ہی نہیں۔ انسان کی پیدائش بعد میں ذکر کی جا رہی،
علم القرآن کا تذکرہ پہلے اشارہ کر دیا کہ کائنات کو رچانے اور بسانے کا اصل مقصد تعلیم قرآن ہے۔ تو یہ جو مکاتب ہیں، یہ جو مدارس ہیں، جو بیچارے تعلیم قرآن میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھو اور ان کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور سب سے بڑی خیر کیا ہے کہ آدمی جہنم سے بچے اور جنت میں پہنچ جائے، سب سے بڑی خیر یہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ قرآن خود بتا رہا ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بڑی کامیابی کو پا گیا۔ تو سب سے بڑی کامیابی جنت نصیب ہو جانا اور دوزخ سے بچ جانا۔ اب اس پس منظر میں اس حدیث کو سنو، نبی ارشاد فرما رہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، کامیابی کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسی کو مولانا بناتا ہے۔ موٹا سا ترجمہ کر رہا ہوں، اسی کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے، علم دین عطا کرتا ہے، فقیہ بناتا ہے، محدث بناتا ہے، مفسر بناتا ہے، عالم بناتا ہے، جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرے۔ اور سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ جنت۔ تو آسان لفظوں میں کہہ دو کہ جس کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے اسی کو اللہ علم دین عطا کرتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلے گا منطقی اعتبار سے، جس کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ علم دین عطا کرتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں، ان کی وفات کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، سپنے میں دیکھا، اور حضرت سے پوچھا، حضرت کیا رہا، کیا نتیجہ نکلا؟ فرمایا، بھائی اللہ نے مجھ سے بات کی پردوں کے پیچھے سے، نہ جانے کتنے پردے رہے ہوں گے، نور کے پردے رہے ہوں گے، اور اللہ نے فرمایا، اے محمد، محمد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اللہ نے فرمایا، اے محمد اگر تجھ کو دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو میں تجھے دین کا علم ہی کیوں دیتا؟ اگر تجھے دوزخ میں ڈالنا ہوتا تو میں تجھ کو دین کا علم دیتا ہی کیوں؟ تجھے دین کا علم دیا ہی اس لیے ہے کہ تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لینا، جب جنت کو چلے۔ یہ باتیں اس لیے عرض کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ماحول میں ان علماء کو، ان میاجیوں کو، ان حافظوں کو، ان قاریوں اور علماء کو تھوڑی گری نگاہ سے دیکھا جائے۔ وہ نہیں، اگر ہم خود پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کی عظمت کو پہچانیں، ان کے مقام کو پہچانیں۔ اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، دھیان سے سن لینا، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے بھی تو جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا پائے۔ حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ بہت محقق مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس کی تصحیح کی۔ لو جعل القرآن فی ایہاب ثم القی فی النار ما احترق۔ دوسرے الفاظ میں جامع صغیر میں ان اللہ لا يعذب قلبا وعلى القرآن، یہ بھی الفاظ موجود، اس کی شرح ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دل میں اللہ نے قرآن اتار دیا جہنم کی آگ اسے نہیں جلا پائے گی۔ اس کو میں مثال دے کر سمجھاتا رہتا ہوں اس طرح کہ آپ سونار کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے آپ سونے کی ایک بالی بنوا کے لاتے ہیں، کان میں کنڈل، باڑی کیا کہتے ہیں آپ لوگ، پھر اس کو ڈبی میں رکھتے ہیں، ڈبی کے بعد اس کو تھیلی میں رکھتا ہے وہ سونار، اور آپ گھر میں لے کر آتے ہیں۔ اصل قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ باڑی ہے جو اندر رکھی ہوئی، لیکن اس قیمتی چیز کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت کرتے ہیں آپ، وہ تھیلی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور تالے میں جب بند کر کر رکھیں گے تو ڈبہ بھی رکھا جائے گا، تھیلی بھی رکھی جائے گی، اگرچہ وہ سونے کی چیز اندر ہے لیکن وہ سونے کی چیز کی وجہ سے اس ڈبے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ پھر جب صندوق سے باہر نکالیں گے تو کپڑا سے پہلے وہ ڈبہ بھی صاف کرو گے، چھوٹی سی ڈبیا، اور پھر وہ ڈبے کھول کے باڑی میں صاف کرو گے، حالانکہ یہ ڈبی تو کوئی چیز نہیں، اوپر جو تھیلی ہے تو کوئی چیز نہیں ہے، باڑی کی وجہ سے اس کی قیمت لگ رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لو کہ انسان ہونے کے نام سے سب برابر ہیں، لیکن جس کے دل میں اللہ نے قرآن اتار دیا انسان اس کا ایک ظرف بن گیا، برتن بن گیا، ڈبہ بن گیا، قیمتی چیز وہ قرآن ہے، اس قرآن کی حفاظت ہوگی، اس قرآن کی وجہ سے اس جسم کی بھی اللہ تعالیٰ دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو وہ تو قیمتی ہے ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن جس میں وہ قرآن اتر گیا وہ بھی محفوظ ہو گیا۔ اور آسان لفظ مثال دوں،
ہم اور آپ ایک سادہ کاغذ لے لیں، کاپی کا لے لیں، کوئی اور لے لیں، کاغذ ہے، کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک، لیکن اسی کاغذ پر اگر ہم قرآن کی آیت تو کیا قرآن کا ایک لفظ لکھ دیں، الحمدللہ، اللہ، بسم اللہ، کچھ بھی لکھ دیں، تو آپ کی نگاہ میں بھی اس کی قدر بڑھ جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے قرآن کو کاغذ پڑھو بھائی، اٹھاؤ، ہے کہ نہیں؟ لیکن شرعی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کاغذ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، حالانکہ وہ کاغذ ہے لیکن اس میں قرآن کی آیت لکھ دی تو کاغذ کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ جب کاغذ جو بے جان چیز ہے قرآن لکھ دینے سے اتنی قیمتی ہو سکتا ہے، تو انسان جو جاندار ہے، اشرف المخلوقات ہے، پھر عالم ہونے کی وجہ سے وہ رسول اللہ کا نائب ہے، اس میں جب قرآن گھسے گا تو وہ خود کتنا قیمتی بنے گا، اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان مکاتب میں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہ ایک بات ہوئی آپ مردوں کے تعلق سے۔ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، آواز آ رہی ہے، وہ توجہ فرمائیں، 2 منٹ ان کے لیے ہے، یہاں عورتیں ہیں، میری مائیں اور بہنیں توجہ سنیں، یہاں بیٹی بھی ہیں جو ابھی پروگرام میں شریک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اور پورا دین تقریباً مشترک ملا جلا سا ہے۔ نماز ہم پہ بھی فرض ہے، نماز ان پہ بھی فرض ہے، روزے ہم پہ بھی فرض ہے، ان پہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو ہم پہ بھی ہوتی ہے، ان پہ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ خاص باتیں ہیں مردوں کے تعلق سے بھی جن کے مکلف عورتیں نہیں، ایسے کچھ خاص مسائل، اور دین کا ایک خاص حصہ ایسا ہے جو عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حصہ مردوں سے نہیں۔ ان میں سے صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اپنی ماں اور بہنوں کی خدمت میں، اور ان کے تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں، کہ ہماری مائیں اور بہنیں سمجھیں اس بات کو کہ عورتوں پر پردہ کرنا، حجاب کرنا فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، ایسے ہی عورتوں پر پردہ کرنا فرض ہے، اور پردے کی اصل قسم ہے حجاب بالبیوت، گھروں میں رہنا، یہ اصل فرض ہے، بلا ضرورت شدیدہ، سخت مجبوری کے بغیر باہر نہ نکلے۔ سخت مجبوری کیا ہے؟ علاج کے لیے جانا ہے، یا اپنے شوہر کے گھر سے ماں کے گھر پہ جانا ہے، یا کوئی اور ایسا حادثہ ہو گیا، یہ سخت مجبوریاں ہیں۔ ان سخت مجبوریوں کے بغیر عورت اپنے گھر سے نہ نکلے، یہ اصل حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ یہ اہل علم کے لیے میں نے آیت پڑھی، ترجمے کا تفسیر کا وقت نہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ گھروں میں جم کر بیٹھی رہو، بلا ضرورت باہر نہیں نکلو، اور اگر نکلنا ہی پڑے کام کاج کے لیے، کسی سے ملاقات کے لیے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، علاج کے لیے نکلنا ہی پڑے، تو اب دوسرا حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم بڑی چادر سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، یہ فرض ہے۔ برقع ضروری نہیں ہے، جو آج کل کا برقع چل رہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب تم سے رکا میں پردہ کرواؤ، بھائی نے برقع نہ پہرا دے، بھائی ہم نہ کہہ رہے تم سے برقع پہراؤ۔ اصل حکم یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ حدیث میں بلکہ قرآن کریم میں بھی یہ حکم آیا، اس کو جلباب کہتے ہیں، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں، کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے بدن پر بڑی چادر ڈال لے، یعنی جو روز پہننے کا دوپٹہ ہے، لوگڑی ہے، وہ تو رہے گی، الگ سے ایک موٹی چادر پورے بدن پر وہ ڈال لے، اس طرح باہر نکل سکتی ہے۔ اب آپ خود غور کر لیں ہماری مائیں اور بہنیں کہ یہ فرض آپ سے پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ گنہگار ہیں، چاہے آپ تہجد پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، کوئی اور کام بھی کرتی ہوں، لیکن ایک اہم فرض آپ سے چھوٹ رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، اگر ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں بے پردہ رہتی ہیں تو اس کا وبال ہمارے اور تمہارے سروں پر ہے۔ ہم ان کے نگراں ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں، کوئی باپ ہونے کی وجہ سے، کوئی شوہر ہونے کی وجہ سے، کوئی بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے، سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ رہتی ہیں، بے حجاب گھومتی ہیں، یا ان کا لباس غیر شرعی ہے، تو اللہ کی قسم خطرے کی گھنٹی آپ کے سر پر گئی، آپ بھی مجرم ہیں، اور آپ اپنا آپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ ایک حدیث ہے، اس میں ایک جز ہے، بس وہ سنا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، 3 لوگ ہیں جو کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ کافروں کے لیے نہیں فرمایا گیا،
مشرکوں کے لیے نہیں فرمایا گیا، سکھ اور عیسائی کے لیے نہیں فرمایا گیا، اہل ایمان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں بھی 3 بدبخت ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون کون ہیں؟ لمبی حدیث ہے، 3 جز ہیں، ان میں ایک لفظ آتا ہے الدیوس۔ الدیوس، نبی نے فرمایا دیوس مرد جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ نبی مت دیوس کیا ہوتا ہے؟ اور 2 باتیں جو حدیث میں اللہ نبی وہ ہمارے سمجھ میں آ گئی، یہ دیوس کیا چیز ہے یہ ہم بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیوس وہ مرد کہلاتا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی کی بات کو برداشت کرے۔ بے حیائی کی بات، غیر مرد کے سامنے کھڑی کھڑی بات کرتی ہے، فون پر بات کرتی ہے، گلا لمبا یہاں تک نظر آتا رہتا، سینہ اس میں سے جھلکتا ہے، یا اونچے چاک کے کپڑے پہنتی ہے، کوچ نظر آتی ہے، یا باریک کپڑے پہنتی ہے اس میں بدن جھلکتا ہے، یا ٹائٹ لباس پہنتی ہے اس میں اونچ نیچ نظر آتا ہے۔ یہ بے حیائی اور شرم کی باتیں ہیں۔ اگر باپ شوہر یہ ان کو برداشت کر رہا ہے اور کبھی کچھ کہتا نہیں ہے تو نبی ارشاد فرما رہے ایسا مرد دیوس ہے اور کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ سب غور کریں اپنے گھروں پر۔ ہم دعوت و تبلیغ والے ہیں، 100 سال سے ہمارے اوپر محنت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ فرض ہمارے گھروں میں قائم نہیں ہوا۔ ہماری عورتیں اوچھا لباس پہنتی ہیں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس بھی اللہ نے اتارا ہے، لیکن کیوں اتارا؟ تاکہ یہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپائے۔ اگر کوئی لباس پہنتا ہے لیکن شرم کی چیزیں نہیں چھپ رہی ہیں تو شرعی اعتبار سے وہ ننگے ہونے کے حکم میں۔ رب کاسیات عاریات، ایک دور آئے گا کہ لباس پہنی ہوئی ہوں گی عورت لیکن اس کے باوجود وہ ننگی مانی جائے گی۔ یہ دور یہی ہے کہ لباس تو پہن رکھا ہے لیکن باریک بدن جھلکتا ہے، لباس تو پہن رکھا ہے لیکن ٹائٹ بدن کا اونچ نیچ نظر آتا ہے، لباس تو پہن رکھا ہے لیکن اس کی کٹنگ ایسی ہے کہ سینہ جھلکتا ہے یا کوچ نظر آتی ہے۔ نبی نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو بظاہر لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں یہ بالکل ایسی ہے جیسے مادر ذات نگاہ، جو ان کا گناہ وہی ان کا گناہ۔ یہ خود بھی جائیں گی تمہیں بھی لے کر جائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں مکمل طور پر پردے کا نظام کروائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ برقع پہنائیں لیکن لباس صحیح کرواؤ۔ نمبر 2، گھر سے نکلیں تو بڑی چادر اوڑھ کر نکلیں۔ کہاں گیا ہے ہمارا دین؟ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ مسجدوں میں آنا عورتوں کا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں نبی کے پیچھے صحابیات نماز پڑھنے جایا کرتی تھی، لیکن بعد میں منع کیا گیا ہے۔ صحابہ نے منع کیا، تابعین نے منع کیا، محدثین نے منع کیا۔ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہی ہے کہ جب گھروں سے مسجد تک جائیں گی تو ان کا عزت، ان کا ناموس محفوظ نہیں ہے، خطرے میں ہے۔ جب مسجد تک جانا منع کر دیا گیا ہے تو ان کا بازاروں میں جانا، غیر محرم کے ساتھ گھومنا، کھیتوں میں جانا، کوئی محرم ان کے ساتھ نہیں، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے۔ اگر عورت کروڑ پتی بھی ہے، حج اس کے ذمہ فرض ہو گیا ہے لیکن ادائیگی اس وقت تک ضروری نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ مل جائے۔ فرض ہے اس کے ذمہ حج، کروڑ پتی عورت ہے لیکن کوئی محرم نہیں، نہ بھائی ہے، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے جو اس کے ساتھ سفر میں حج تک جا سکے، تو اس کے ذمہ حج ادا کرنا ضروری نہیں ہے، انتظار کرے محرم کا۔ اگر ایسے ہی مر جائے تو وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج بدل کروا دینا، اللہ کی طرف سے معاف۔ جب حج میں نہیں جا سکتی بغیر محرم کے، نماز میں نہیں جا سکتی، تو کھیتوں میں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، تمہیں کبھی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگ ہی، ایسے مرد ہی دیوس۔ یہ خطرے کے کنارے پر کھڑے ہوئے۔ کڑوی باتیں ہیں لیکن برداشت کرو۔ اگر کڑوی باتیں نہیں کہی جائیں گی تو آپ کو پتہ کیسے چلے؟ صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، زکوٰۃ دے دینا دین نہیں ہے، چلے 4 مہینے لگا دینا دین نہیں ہے۔ اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنے کا نام دین ہے۔ جو آدھی باتوں کو مانے آدھے کو نہ مانے، اللہ نے ان کے لیے یوں فرمایا ایسے لوگ تو دنیا میں ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے۔ پہلے پارے میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس آیت کا آگے یہی ٹکڑا کہ جو نہیں مانتے ان کا مقدر ذلت اور رسوائی ہے۔ آج ساری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ان کی کوئی عزت نہیں۔ کیوں؟ کہ آدھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، آدھی پر نہیں رکھتے ہیں۔
नमाज़ पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, लेकिन पर्दे का हुक्म भी तो कुरान ही दे रहा है। सूद से मना भी तो कुरान ही कर रहा है, झूठ से मना तो भी कुरान कर रहा है, लेकिन उन बातों को मान रहे हैं, इनको नहीं मान रहे। तो आधी कुरान पर अमल करते हैं, आधी पर नहीं। अल्लाह ने कहा जो ऐसा करेगा वो हमेशा जलील ही रहेगा। आज मुसलमान जलील हो रहा है आधी कुरान मानने की वजह से। तो पूरा कुरान अमल के लिए उतरा है। बात को लंबा न करते हुए मैं अपनी ही गुजारिशात पर इक्तिफा करूँगा। आप हज़रात की खिदमत में ये बात थी कि मदारिस की, मकातिब की, उलमा की कदर करो, इज़्ज़त करो, और बहनों के हिस्से में मैंने ये बात कही कि वो पर्दे का ख्याल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।